بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے یہ عہد لیا، یہ خبر دے رہا قرآن، کیا عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، پھر کوئی رسول آئے تمہارے پاس تو جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ ہر نبی سے کہا گیا تھا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نبی آ جائے، تم موجود ہو اور وہ تصدیق کرنے والا ہو تمہاری کتاب کی، تو تم اللہ کو عہد کرو کہ تم اس پر ایمان لے آؤ گے۔ یعنی اب خدا نے جو بعد میں بھیجا ہے اب وہ نبی ہے، اب تم اس کے پیروکار بنو۔ اب یہ نہیں ہے تم کہو کہ میں بھی تو نبی ہوں۔ تو نبیوں سے یہ عہد لیا ہوا تو امتوں کی تو بات ہی پھر ختم۔ یہ کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے انبیاء سے خدا نے عہد لیا ہے کہ جب بعد والا نبی آ جائے، پچھلا نبی موجود ہو تو وہ اس پر ایمان لائے گا۔ جب اس کو وہ دیکھ لے کہ یہ میری کتاب کی تصدیق کرنے والا، اس کو تو فوراً پتہ لگ جائے گا نبیوں سے عہد لیا ہوا۔ تو تم کس کھیت کی مولی ہو جو کہہ رہے ہو ہم نہیں ایمان لاتے؟ ہم اپنی کتاب پہ جو قرآن نے پہلے سپارے میں گزر چکا کہتے ہیں جو ہم پہ نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کے علاوہ نازل ہوا اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو خدا انہیں خبردار کر رہا ہے کہ انبیاء سے اللہ نے یہ عہد دیا ہوا۔ قال اقررتم، پھر اللہ نے ان سے کہا، یعنی یہ عہد ان سے لینے کے بعد خداوند عالم نے انبیاء سے کہا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے یہ بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ یعنی یہ بھاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کا جو نبی آئے اس پر ایمان لانا ہے۔ جو نبی کا انکار کرے گا اس نے اللہ کے عہد، اگر نبی بھی کرے تو اس نے عہد توڑا ہے۔ تو تم یہودیوں اور عیسائیوں کی تو پھر کوئی اوقات نہیں ہے۔ قالوا اقررنا، سب نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، اگر بعد میں ہمارے ہوتے ہوئے کہ نبی آئے گا، اگلا نبی آئے گا، ہم اس پر ایمان لائیں گے اور ہم اس کے پھر پیچھے چلیں گے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو اللہ نے فرمایا پس تم گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں کہ جو آئندہ آنے والے نبی پر ایمان نہیں لاتا، کہتا مجھے پچھلا کافی ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ نبی ہے اللہ کا، پھر کہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد توڑ رہا ہے جو اللہ نے نبیوں سے عہد لیا ہوا کہ تم ایمان لاؤ گے اگر بعد میں کوئی نبی اور آ جائے۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، پس اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ فاسق کون ہے؟ آپ کو یاد ہے وہ سورہ بقرہ کے شروع میں گزرا تھا مچھر والی مثال میں، وہاں فرمایا تھا کہ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، بہت سو کو اسی مثال سے گمراہ کرتا ہے، بہت سو کو ہدایت کرتا ہے۔ وہاں فرمایا تھا وما یضل به الا الفاسقین، گمراہ نہیں کرتا اس سے مگر فاسقوں کو، ان کا فسق سبب گمراہی کا۔ وہاں فاسقوں کی نشانی کیا بتائی تھی؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ فاسق ہیں کہ جو اللہ کے عہد کو پکا کرنے کے بعد پھر اس کو توڑ دیتے ہیں۔ یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی اب اس عہد سے پھر جائے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ فاسق ہے۔ عہد توڑنا، اللہ کا عہد توڑنا، ویسے لوگوں سے بھی کیا ہوا عہد توڑنا قرآن کا حکم ہے اس کا بھی کہ اوفوا بالعقود، جو تم آپس میں ایگریمنٹ کرتے ہو ان سے وفا کرو، وہ بھی ہے، لیکن اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دینا کہ جو نبی آئے گا اس پر ایمان، یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ فاسق ہیں، یہ ان کا دل حدود پھلانگنے کی طرف چاہتا ہے، اس لیے حدود میں رہنا نہیں چاہتے، لہٰذا یہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پس اس کے بعد جو پھر جائیں وہی لوگ فاسق ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کو چاہتے ہیں؟
اللہ کا تو یہ دین ہے. اللہ نے تو نبیوں سے بھی عہد لیا کہ تم اب نبی آئے گا تمہارے بعد تو تم اس پر ایمان لے آؤ گے. اگر یہ لوگ نہیں کر رہے یہودی اور عیسائی تو پھر یہ اللہ کا دین نہیں کوئی اور دین چاہتے ہیں جو انہوں نے خود گھڑا ہے اپنے پیسہ خور علماء کی محنت سے جو گھڑا ہے دین تعریف کر کے اس دین کو یہ فالو کرنا چاہتے ہیں. افغیر دین اللہ یبغون کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کو چاہتے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ یہ اسلم وہی اسلام ہے جبکہ اسی کے آگے تسلیم ہے کون؟ من فی السماوات والارض جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے. طوعا چاہتے ہوئے وکرہن اور نہ چاہتے ہوئے وإلیہ یرجعون اور اسی کی طرف یہ پلٹائے جائیں گے. یہاں پہ کیا چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے سب کے سر تسلیم خم ہے. یعنی اگر آپ اس کائنات کو دیکھو تو سب خدا کے حکم کے پابند ہیں. ہاں انسان کو تھوڑی دیر کے لیے اختیار ملا, تم اس اختیار کی وجہ سے اپنی نفس پرستیوں کو ترجیح دے رہے ہو اور اللہ کے دین کو نہیں مان رہے. دیکھو تو صحیح کون ہے اللہ جس کا دین تم نہیں ماننا چاہ رہے, کہ جس کے آگے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے سب کو سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے. اگر خدا چاہے تو تمہاری مجال کیا ہے اور عنقریب تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی. لہٰذا اللہ ان کو اپنی اس قدرت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے. کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے خواہ ہیں حالانکہ آسمانوں اور زمین کی موجودات چار و ناچار یعنی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیے ہیں اور سبھی کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. صدق اللہ العلی العظیم.